فرمایا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان سمجھ کر شکر کرے کہ انہوں نے ہم سے کام لیا، ورنہ ہماری کیا طاقت تھی۔ اللہ رب العزت نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، اطاعت پہ استقامت ملے، تو اس میں اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ یہ اللہ کا فضل سمجھے۔ اللہ رب العزت کوئی دین کا کام لے لے، دین کی خدمت لے لے، تو اس میں اپنے خوبی اور اپنا کمال نہ سمجھے، محض یہ اللہ کا فضل سمجھے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس سے دو چیزیں نصیب ہوں گی، ایک تو آدمی ہمیشہ عجب کے مرض سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا جب شکر کرے گا اللہ رب العزت اس کے پر استقامت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے ہم اور دیں گے۔ تو اس سے ایک تو عجب نہیں پیدا ہوگا، بڑائی اپنی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس اوقات لوگ اسلام کا بڑا درد دکھاتے ہیں اور اسلام کی حمایت میں بڑے پرجوش نظر آتے، بڑے پرجوش نظر آتے، لیکن وہ اصل جوش قومی ہوتا ہے، وطنی ہوتا ہے، یا پھر حب جاہ کے لیے ہوتا ہے، یا پھر حب جاہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر تو وہ شریعت کے مطابق ہوگا، پھر تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھے گا، پھر تو اللہ کی رضا کے مطابق کام کرے گا، پھر تو اللہ کی چاہت کو سامنے رکھ کے کام کرے گا۔ تو اسلام کی حمایت کی بات ہے، اسلام کی خدمت کی بات ہے، لیکن چونکہ مقصود حب جاہ ہے تو سچ جھوٹ کو، صحیح غلط کو، اور جسے کہیں گے پھر وہ کسی چیز کی تمیز نہیں رکھتا، بس بظاہر بڑا ولولہ ہے، بڑا جوش ہے اسلام کی حمایت کا اور دین کی خدمت کا، لیکن چونکہ مقصود حب جاہ ہے اور اپنی جسے کہیں کہ شہرت ہے، اس لیے وہ شریعت کی حدود کا پھر خیال نہیں رکھتا، شریعت کی حدود کی خیال نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اگر کوئی خوبی ہے بھی اور کوئی اللہ رب العزت نے کسی کام کی قبول فرما بھی لیا اور کسی اطاعت کی توفیق مل بھی گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے مال فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرما دی۔ عجوب سے بھی محفوظ رہو گے اور ساتھ شکر کرنے کے بدولت اللہ اس پہ استقامت بھی نصیب فرمائے گا۔